ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك وإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ذليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا آسان ترجمہ علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا الا طرف کو الذین وہ لوگ جو اوتو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من سے الکتابی کتاب یؤمنون وہ مانتے ہیں بالجبتی بت جمع والطاغوت اور سرکش شیطان ویقولون اور کہتے ہیں للذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر ہؤلاء یہ لوگ اہدی راہ راست پر من سے الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے مومن سبیلاً راہ کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ ایسا کتاب کا جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے۔ اس آیت میں یہود کی شرارت اور خباثت کا اظہار ہے۔ قصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت بڑھی تو مشرکین مکہ سے ملے اور ان سے متفق ہوئے اور ان کی خاطرداری کی ضرورت سے بتوں کی تعظیم کی اور کہا کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے، اور اس کی وجہ صرف حسد تھا اس پر کہ نبوت اور دین کی ریاست ہمارے سوا دوسروں کو کیوں مل گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو الزام دیتا ہے۔ ان آیات میں اسی کا مذکور ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ اولئک یہی لوگ الذین وہ لوگ جو لعنہم ان پر لعنت کی اللہ ومن اور جس پر یلعنی لعنت کرے اللہ فلن تو ہرگز تجد لہو تو پائے گا اس کا نصیراً کوئی مددگار۔ یہ وہی ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ نے، اور جس پر لعنت کرے اللہ نہ پاوے گا تو اس کا کوئی مددگار، یعنی یہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب ہو کر اعراض نفسانی کی وجہ سے بتوں کی تعظیم کی اور طریقہ کفر کو طریقہ اسلام سے افضل بتلایا، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر لعنت کرے اللہ اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی حامی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ سو اب انہوں نے اپنی اعانت کی طمع میں جو مشرکین مکہ سے موافقت کی بالکل لغو ہے، چنانچہ دنیا میں یہود نے از حد ذلتیں اٹھائیں اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ ام کیا لہم ان کا نصیب کوئی حصہ من سے الملک کی سلطنت فإذا پھر اس وقت لا یؤتون نہ دیں الناس لوگ نقیراً تل برابر، کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں پھر تو یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک تل برابر۔ یہود اپنے خیال میں جانتے تھے کہ پیغمبری اور دین کی سرداری ہمارا میراث ہے،
اور ہمیں کو لائق ہے۔ اس لیے عرب کے پیغمبر کے مطابق سے آر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آخر کو حکومت اور بادشاہت ہمیں کو پہنچ رہے گی، برائے چندے اوروں کو بھی مل جائے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ کیا یہود کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں؟ یعنی ہرگز نہیں۔ اگر یہ حاکم ہو جائیں تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں، یعنی ایسے بخیل ہیں کہ بادشاہت میں فقیر کو تل برابر بھی نہ دیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ام یا یحسدون، وہ حسد کرتے ہیں، الناس لوگ، علی پر، ما آتاہم جو انہیں دیا، اللہ من سے فضلی اپنا فضل، فقد آتینا سو ہم نے دیا، آل ابراہیم آل ابراہیم الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم اور انہیں دیا، ملک عظیما بڑا۔ یا حسد کرتے ہیں لوگوں کا اس پر جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، سو ہم نے تو دی ہے ابراہیم کے خاندان میں کتاب اور علم، اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت۔ یعنی کیا یہود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب پر اللہ کے فضل و انعام کو دیکھ کر حسد میں مرے جاتے ہیں؟ سو یہ تو بالکل ان کی بےہودگی ہے، کیونکہ ہم نے حضرت ابراہیم کے گھرانے میں کتاب اور علم اور سلطنت عظیم عنایت کی ہے۔ پھر یہود آپ کی نبوت اور عزت پر کیسے حسد اور انکار کرتے ہیں؟ اب بھی تو ابراہیم ہی کے گھر میں ہے۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا۔ فمنہم پھر ان میں سے من آمن کوئی ایمان لایا بہ اس پر، ومنہم اور ان میں سے من کوئی صد رکا رہا عنہ اس سے، وکفی اور کافی، بجہنم جہنم، سعیراً بھڑکتی ہوئی آگ۔ پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی اس سے ہٹا رہا، اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی آگ۔ یعنی حضرت ابراہیم کے گھرانے میں خدائے تعالیٰ نے ہمیشہ سے بزرگی دی ہے اور اب بھی اسی کے گھرانے میں ہے۔ سو جو کوئی بلا وجہ محض حسد سے اس کو نہ مانے، اس کے جلانے کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما۔ ان بے شک الذین وہ لوگ کفروا کفر کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف ان قریب نصلیہم ہم انہیں ڈالیں گے، نارن آگ، کلما جس وقت نضجت پک جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، بدلناہم ہم بدل دیں گے، جلودن کھالیں، غیرہا اس کے علاوہ، لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں، العذاب عذاب، ان بے شک اللہ کانا ہے عزیزاً غالب، حکیماً حکمت والا۔ اللہم اجرنا من النار۔ بے شک جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے ان کو ہم ڈالیں گے آگ میں، جس وقت جل جائے گی کھال ان کی تو ہم بدل دیں گے ان کو، اور کھال تک چکھتے رہیں گے عذاب۔ بے شک اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ پہلی آیت میں مومن و کافر کا ذکر تھا، اب مطلق مومن اور کافر کی جزا و سزا بطور قاعدہ کلیہ کے ذکر فرماتے ہیں، تاکہ ایمان کی طرف پوری ترغیب اور کفر سے پوری ترہیب ہو جائے۔ یعنی کافروں کے عذاب میں نقصان اور کمی نہ آنے کی غرض سے ان کی کھال کی جل جانے کے وقت دوسری کھال بدل دی جائے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ کافر ہمیشہ عذاب میں یکساں مبتلا رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے شک زبردست اور غالب ہے، کافروں کو ایسی سزا دینے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں، اور حکمت والا ہے، کافروں کو یہ سزا دینی عین حکمت کے موافق ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، عملوا اور انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک، سندخلہم ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، جنات باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ، لہم اس کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیبیاں، مطہرۃ پاک ستھری، وندخلہم اور ہم انہیں داخل کریں گے، ظلا چھاؤں، ظلیلا گھنی،
اور جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے نیک، البتہ ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، رہا کریں ان میں ہمیشہ ان کے لیے وہاں عورتیں ہیں ستھری، اور ان کو ہم داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں، یعنی مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور ان کو عورتیں ایسی ملیں گی جو حیض اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی، اور ان کو گہری اور گنجان چھاؤں میں داخل کریں گے جو آفتاب کی دھوپ سے بالکل محفوظ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ان بے شک اللہ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان کہ تؤدوا پہنچا دو الاماناتی امانتیں الی طرف کو اہلیہ امانت والے و اذا اور جب حکم تم فیصلے کرنے لگو بین درمیان الناسی لوگ ان تو تحکموا تم فیصلے کرو بالعدل انصاف سے ان بے شک اللہ نعم اچھی یعظکم نصیحت کرتا ہے بھی اس سے ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے سمیعاً سننے والا بصیراً دیکھنے والا۔ بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا۔ یہود میں عادت تھی کہ امانت میں خیانت کرتے اور فصل خصومات میں رشوت وغیرہ کی وجہ سے کسی کی خاطر اور رعایت کر کے خلاف حق حکم دیتے، اس لیے مسلمانوں کو ان دونوں باتوں سے اس آیت میں روکا گیا۔ منقول ہے کہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہا تو عثمان بن طلحہ کلید بردار خانہ کعبہ نے کنجی دینے سے انکار کیا تو حضرت علی نے اس سے چھین کر دروازہ کھول دیا۔ آپ فارغ ہو کر جب باہر تشریف لائے تو حضرت عباس نے آپ سے درخواست کی کہ یہ کنجی مجھ کو مل جائے۔ اس پر آیت نازل ہوئی اور کنجی عثمان بن طلحہ کے حوالے کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ جو تم کو ادائے امانت اور عدل کے موافق حکم دینے کا حکم فرماتا ہے تمہارے لیے سراسر مفید ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کھلی اور چھپی اور موجودہ اور آئندہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اب اگر تم کو کہیں ادائے امانت یا عدل مفید معلوم نہ ہو تو حکم الہی کے مقابلہ میں اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ یا ایھا الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ایمان والے اطیعوا اطاعت کرو اللہ واطیعوا اور اطاعت کرو الرسول رسول و اولی الامر صاحب حکومت منکم تم میں سے فإن پھر اگر تنازعتم تم جھگڑ پڑو فی شیء کسی بات میں فردوہ تو اس کو رجوع کرو الی اللہ اللہ کی طرف والرسول اور رسول ان اگر کنتم تؤمنون تم ایمان رکھتے ہو باللہ اللہ پر والیوم اور روز آخرت پر آخرت ذالک یہ خیر بہتر ہے و احسن اور بہت اچھا تاویلا انجام۔ اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں، پھر اگر جھگڑ پڑو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو طرف اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یہ بات اچھی ہے اور بہت بہتر ہے اس کا انجام۔ پہلی آیت میں حکام کو عدل کا حکم فرما کر اب اوروں کو حکام کے مطابقت کا حکم دیا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکام کی اطاعت جب ہی واجب ہوگی جب وہ حق کی اطاعت کریں گے۔ فائدہ حاکم اسلام بادشاہ یا اس کا صوبیدار یا قاضی یا سردار لشکر ہو جو کوئی کسی کام پر مقرر ہو، ان کے حکم کا ماننا ضروری ہے جب تک کہ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حکم نہ دیں۔ اگر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے صریح خلاف کرے تو اس حکم کو ہرگز نہ مانیں، یعنی اور اگر تم اور الامر میں باہم اختلاف ہو جائے کہ حاکم کا یہ حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے موافق ہے یا مخالف، تو اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کر کے طے کر لیا کرو کہ وہ حکم فی الحقیقت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے موافق ہے یا مخالف، اور جو بات محقق ہو جائے اس کو بالاتفاق مسلم اور معمول بھی سمجھنا چاہیے اور اختلاف کو دور کر دینا چاہیے۔ اگر تم کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، کیونکہ جس کو اللہ اور قیامت پر ایمان ہوگا وہ ضرور اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی طرف رجوع کرے گا اور ان کے حکم کی مخالفت سے بے حد ڈرے گا۔
جس سے معلوم ہو گیا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بھاگے گا وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے اگر دو مسلمان آپس میں جھگڑیں، ایک نے کہا چلو شرع کی طرف رجوع کریں، دوسرے نے کہا میں شرع کو نہیں سمجھتا یا مجھ کو شرع سے کام نہیں، تو اس کو بے شک کافر کہیں گے۔ یعنی اپنے متنازعات اور اختلافات کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرنی مفید ہے۔ آپس میں جھگڑنے یا اپنی رائے کے موافق فیصلہ کرنے سے اس رجوع کا انجام بہتر ہے۔